خان صاحب نے آج یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو والا معاملہ نہیں، ایک اس کے ساتھ پیرالل تحریک کا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک چلانی ہے، تیسرا ساتھ ایک جنگ والی سچویشن، اور اس وقت پوری دنیا میں جا کے ہم بتا بھی رہے ہیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت ایک ون ون سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس وقت وہ اگر کوئی بات چیت کرتے ہیں یا بات چیت عمران خان کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی اسپیس جو ہے یا اپنی ون ون سچویشن، اپنی کامیابی جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اس کو کیوں دیں؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اب تک صرف ایک دفعہ سنجیدگی سے دونوں اطراف میں غور کہ کوئی بات کی جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا فارمولا جو سب کے لیے قابل قبول ہو وہ نہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسی کوئی میجک وانڈ ہے، کوئی ایک جادو کی چھڑی ہے تو وہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ رانا مبشر صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ معاملات رانا صاحب کچھ اس طرح چل رہے ہیں کہ خان صاحب نے آج یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں، اور لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو والا معاملہ نہیں ہے، ایک اس کے ساتھ پیرالل تحریک کا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک چلانی ہے، تیسرا ساتھ ایک جنگ والی سچویشن، اور اس وقت پوری دنیا میں جا کے ہم بتا بھی رہے ہیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے، جو خان صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے تو کہیں پیچھے پیچھے کوئی بات چیت چل رہی تھی، اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ کوئی بات چیت کرنے کو وہاں سے تیار ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ اس وقت دیکھیں ایک ون ون سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ٹھیک ہے، اور اس ون ون سچویشن میں اگر وہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے تو وہ جو اس وقت جو مورال ہائی ہوا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کا مورال جو ہے وہ بہت اوپر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس وقت وہ اگر کوئی بات چیت کرتے ہیں یا بات چیت عمران خان کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی اسپیس جو ہے یا اپنی ون ون سچویشن، اپنی کامیابی جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اس کو کیوں دیں؟ کون کریڈٹ دے رہا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، ایک دینے کی بات نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اسپیس کریٹ کر کے دے رہے ہیں عمران خان کو کہ جناب وہ ون ون سچویشن میں آ جائے، یا وہ اسپیس جو اس وقت کامیابی کا وہ جو چڑھا ہوا اوپر پہنچا ہوا گراف چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو عمران خان کو کیوں اسپیس بنانے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیر از اے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ شروع سے لے کے آج تک، اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہو رہا بٹوین عمران خان اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ بات چیت کر کے۔ بات چیت کر کے کیا ختم کریں گے؟ آپ دیکھیں نا، آپ اس وقت پہلے جب ہم لوگ پچھلے 3 سال سے غلط یا صحیح ہمیں بتایا گیا کہ جناب وہ باہر لوگ یہ بات کر رہے ہیں، عمران خان کی جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ بات کر رہی ہے ملاقات کرنے کے بعد، اور اندر جناب پتہ چلتا ہے 2 دن بعد وہ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ویسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو ایک وہ غلط بھی ہوتی نہیں ہے رپورٹنگ، وہ باتیں غلط رپورٹ ہوتی نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ناؤ ایز آف ناؤ وہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ جناب کوئی بات جو ہے وہ حتمی نہیں ہے۔ کمیونیکیشن لائن کٹ رہی نا بیچ میں، تو اس میں کنفیوژن تو پھیلنا نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اچھا ہوتا یہ ہے کہ کئی لیڈران جو ہوتے ہیں وہ خود ڈسیپشن بھی کریٹ کرتے ہیں پلس چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ہو گئی کسی جگہ تے صحیح بیٹھ گیا آج ہی ٹھیک ہو گیا، اسی بھی تے یہی کیا، لگ گیا تو ٹھیک، نہ لگیا تو تکا۔ سو وہ ہوتا ہے، لیکن ناؤ ایز آف ناؤ اس وقت جو ہے گراف اوپر ہے، گورنمنٹ کا بھی اور دنیا کے آگے بھی آپ کا گراف اوپر ہوا ہوا پاکستان کا، کہ جی پاکستان از اے ریئلٹی اینڈ پاکستان کین ریٹیلیٹ اینڈ پاکستان کین ڈیفینڈ اٹس اون ٹیریٹری۔ ایڈ ٹو اٹ این اسمپشن، ایک ہائپوتھیسس، یہاں سے گراف اوپر ہے، حبیب صاحب بڑا بہترین سب معاملہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میں آپٹیمزم کو رکھتا ہوں دل میں، تو اس کی وجہ سے بات کرتا ہوں، کیا ایک خوبصورت چیز ہو جائے کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اداروں اور عوام کے درمیان تھا وہ بھی ساتھ ہی لگے ہاتھ ختم ہو جائے، تو کیا ہی بات ہو جائے؟ یہ نہیں کچھ سوچ سکتا کیا؟ اداروں اور عوام کے درمیان جو دیکھیں، اداروں اور عوام کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، یا جو کہا جاتا تھا کہ جناب فوج پہ کرٹیسائز کرتے تھے کچھ لوگ، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی نہیں ہے، اٹس گون، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز وغیرہ اور وہ معاملات ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن وہ آہستہ آہستہ سلولی اور گریجولی جو فزل آؤٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں وہ چیزیں ود دس کامیابی۔ یہ جو 4 دن کی کامیابی ہے نا، یہ 4 دن کا کانفلکٹ انڈیا پاکستان کا 4 دن کا کانفلکٹ نہیں تھا، یہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ تھا۔ یہ غلط کہتے ہیں لوگ 4 دن کا کانفلکٹ تھا،
3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ تھا اور اس میں یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. سو بیسیکلی آپ دیکھیں ریالٹی ہے, پی ٹی آئی از اے ریالٹی, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. عمران خان از اے ریالٹی, اس کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. عمران خان کی پارٹی ہے اور وہ اسرٹ بھی کرتی ہے, اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. بٹ دا ٹائمنگ ہے نا, اس وقت اگر کہا جائے کہ لوگ باہر نکل آئیں گے, ٹھیک ہے ضرور نکلیں گے, لیکن اگر وہ کہا جائے کہ اس والیوم سے نکلیں گے, اس پہ سیپریٹلی کرتے ہیں وہ, اس کو ہاں وہ تحریک والا معاملہ ذرا سیپریٹ رکھتے ہیں. جو رانا صاحب رائے رکھتے ہیں, آپ اگری کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے نا, وہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات ہوتی ہے. اب تک میری معلومات کے مطابق صرف ایک دفعہ سنجیدگی سے دونوں اطراف میں غور ہو کہ کوئی بات کی جا سکے. ادروائز کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا, کوئی آگے بڑھنے کا راستہ اس وقت کسی کے پاس نہیں. اگر آپ سمجھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے کوئی ایسا فارمولا جو سب کے لیے قابل قبول ہو, وہ نہیں ہے. آپ کہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسی کوئی میجک وانڈ ہے, کوئی ایک جادو کی چھڑی ہے, تو وہ بھی نہیں. رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت نہیں. اس وقت نہیں. دیکھیے اب جب آپ کی یہ عمران خان صاحب ہیں, اگر آپ ان کا بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں, میں تو جیل کے اندر بیٹھا ہوں, میں تو خوش ہوں. جی ٹھیک ہے, وہ اپنی کمزوری کا تاثر نہیں دینا چاہ رہے. ادھر جو ہے وہ ایک فتح حاصل ہوئی ہے, اب اس کو پاکستان کی فتح کی بجائے اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کی شکست کی صورت میں زیادہ دیکھا جانے لگا. ہاں, ہم خاص طور پر اسلام آباد کے جو ہمارے دوست ہیں, یہ اس پورے سلسلے کو خالصتاً عمران خان کی شکست کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. وہ اس سینس میں دیکھ رہے ہیں نا. اچھا اب دیکھیے یہ, اب جب اس نے ایک پورے کا پورا جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرسپشن, جو منظر ہے اس کو بگاڑ دیا, جس کی وجہ سے ہم درست نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. سوال یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان مزید اس طرح کی پولرائزیشن برداشت کرے گا؟ کیا پاکستان عمران خان جیسی پولیٹیکل ریالٹی کو نظر انداز کرے گا ان دا لانگر رن؟ کیا ایسے کرتے رہنا چاہیے؟ اب دیکھیے, اب یہاں پہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ جناب ہم نے یہ ایک فتح حاصل کی ہے, اب ہم آپس میں ملیں اور آگے بڑھیں, اور ہم دوسری فتوحات جو عملی زندگی کی فتوحات ہیں ان کی طرف چل پڑیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آج جناب جب غزوہ تبوک تشریف لے گئے تو واپس آتے ہوئے انہوں نے, جب وہاں پہ تو خیر جنگ کی کیفیت اس طرح نہیں تھی, جب واپس آ رہے تھے, اور وہ بہت جسے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا غزوہ تھا جس میں پیسے مانگے گئے تھے جی کہ سب لوگ آئیں, جس کے پاس جو کچھ ہے ڈال دیں. غالباً اس کا تو قرآن میں جی, اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہوئے فرمایا کہ اب ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں. تو یعنی اب زندگی کا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ زندگی ڈے ٹو ڈے کیا اس کو بہتر بنانا ہے یا نہیں بنانا. کیا پاکستان کے اندر اسی طرح کی پولیٹیکل ڈفرینسز کے ساتھ یہاں پر معاشی ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جب ہم ایک دشمن کے خلاف, جو ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے, اس کے خلاف فتح کو ہم انٹرنل پالیٹکس پہ جب ہم اپلائی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ درست زاویہ نہیں ہوگا. سر, یہ آپ سوچ رہے ہیں, آپ فلسافیکلی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ التجا کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کان پہ وہ اٹس ناٹ فالنگ آن ایئرز آف دا پیپل ہو میٹر. تحریک کی طرف آ جاتے ہیں رانا صاحب. اس میں ایک جو جیسے آپ نے کہا کہ کیا اب اتنا والیوم ہوگا اس کا, یا اب اتنا فرور کے ساتھ جیسے پہلے تھا وہ معاملہ دوبارہ بن پائے گا. اس سے پہلے تھوڑا سا اس کو بھی, اور اس کے بعد ایک آپ نے ٹائمنگ والی بات کی, آپ کے خیال میں ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے, بہت سارے لوگ تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک ان کی کسی کی نیت نہیں ہے, کوئی ڈرا ہوا ہے, کوئی کمپرومائزڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کئی لوگ ڈرے ہوئے ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا.
कई लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं पीटीआई के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, फॉर वन रीजन और दी अदर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। अब नाउ द इशू इज के वो तो चले हो गया अपनी जगह, अब आप कह रहे हैं जनाब के एक दफा फिर हम स्ट्रीट मसल शो करें, ठीक है, जब आप कहते हैं कि स्ट्रीट मसल शो करें दोबारा से, जी पहले कई दफा ये एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है, लोग निकले हैं, ये नहीं कि लोग नहीं निकले, लोग निकले, लोगों ने फैमिलीज के साथ निकले, बच्चों के साथ निकले, बट किसने डिच किया उन्हें? उनकी क़यादत ने, पीटीआई की क़यादत ने डिच किया ना। There was use of brute force as well. Whatever, you know, whatever, आप जो मर्जी रीजन दे दें, ठीक है, मतलब वो एक दफा आप फोर्स कर लेंगे, बाद दूसरी दफा कर लेंगे, देखे, बट देखे क़यादत खड़ी होती है साथ, ठीक है ना, बंदे आए, एक दफा नहीं आए, कई दफा बंदे आए बाहर रोडों पे, लेकिन उसके साथ उनकी क़यादत नहीं खड़ी हुई, ठीक है ना। सपोर्ट जो है पीटीआई की थी तो बंदे निकले ना, ठीक है, जो मर्जी आगे से कहते रहे लोग जी ऐदे बंदे सड़ते, ओदे बंदे सड़ते, सरकारी बंदे सड़ते, वो सारी बातें छोड़े, हर जगह होता है ऐसे, बट द पॉइंट इज बंदे निकले, बिल्कुल निकले। डिसहार्ट क्यों हुआ बंदा? सपोर्टर वोटर पीटीआई के डिसहार्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो क़यादत जो बाहर थी उसने उनका हाथ नहीं पकड़ा, ठीक है, उनको वो लोग जाना चाहते थे, करना चाहते थे, डिफरेंस एक लेके आना चाहते थे लोग, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन उसको जो बाहर बैठे हुए लोग पीटीआई के, उन्होंने उसको वो हाथ नहीं पकड़ा, ठीक है जी, वो डिसहार्ट हो गए। इस वक्त अगर आप स्ट्रीट मसल शो करेंगे तो दिस इज द रॉन्ग टाइम, दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग टाइम। इस वक्त जो प्रिसेप्शन बना हुआ था हुकूमत का, या फॉर दैट मैटर जो क्रिटिसिज्म हो रहा था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो नहीं है इस वक्त नहीं है। इस वक्त ग्राफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी ऊपर चला गया और हुकूमत का ना चाहते हुए भी ऊपर चला गया, ठीक है, वो तो चलो उनको मिलिट्री इंटेंसिटी कम हो गई है, बहुत कम हो गया ना जी, ठीक है। सो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे इंटेंसिटी नहीं कम हुई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ग्राफ ऊपर चला गया और दुनिया में चला गया, दुनिया में रियलाइज कर लिया कि नहीं जी, ये सिर्फ ये मतलब कि जो कहा जाता था या परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, ऐसा नहीं है, दे कैन डिलीवर एंड दे डिड डिलीवर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डिलीवर किया। अब ये इस वक्त अगर आप आ जाए स्ट्रीट्स पे और उसमें भी आप मसल जो प्रॉपर मसल है वो शो ना कर सके, तो इट्स गोइंग टू बी अनदर डिजास्टर। सो वो आप मेरे ख्याल में इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग स्ट्रीट्स पे लाना लोगों को, या स्ट्रीट्स पे उनको लेके आने की कोशिश करना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हेन वुड बी अ गुड टाइम आपके ख्याल? आई डोंट नो, इट्स पॉलिटिक्स, इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स पाकिस्तान कभी आगे बने तो उसमें पता हो सकता है, आगे कोई चांस बन जाए, आगे कोई सिचुएशन बन जाए, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग टाइम। ये 24 और 26 नवंबर के दरमियान आप इधर ही मौजूद थे, और ये इधर साथ ही यहाँ पे वो नजर भी आती है शायद दस्तूर, बल्कि यहाँ से भी वो आ जाता है। और ये जो राना साहब बात कर रहे थे कि लोग वहाँ पे आए, इसमें कोई शक नहीं है, और फिर क़यादत ने उनको डिच किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आके कहीं पे कंटेनर था खड़ा होता, कोई चले अपने पार्टी के तराने चला लेते, कुछ 2-4 तकरीरें कर लेते, हैप हैजर्ड था, कुछ समझ नहीं थी आ रही, वो इधर है वो उधर है, वो उधर रुके नहीं, फिर आगे पहुंच गए डायरेक्ट, फिर उधर से निकल के कहीं और पहुंच गए, उससे पहले संजानी वाला मामला, वो 12 जिले क्रॉस करके कहीं और पहुंच गए। क़यादत वाली बात, दैट द पीपल, वो जो कायदे आज़म वाला था ना कि खोटे सिक्के जेब में, वो यूं ही महसूस होता है कि बहुत सारे हैं। एक तो मैं आपको अर्ज करूं भी जो राना साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई के जो कारकुन या पीटीआई का जो सपोर्टर है डिसहार्ट है, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता। मैं हाल ही में एक हल्के में समड़ियाल में गया था, वहाँ पर मैंने देखा, और इसके अलावा भी लोगों से मिलना जुलना रहता है, आम लोगों से भी मिलना जुलना रहता है, मुझे तो ऐसा कहीं डिसहार्ट होने वाला काम एजुकेशन वाइज सर नहीं। अच्छा, अब आ जाए इस क़यादत से, इस क़यादत, नॉट इमरान खान से नहीं, इस क़यादत, ये जो क़यादत है, ये इस क़यादत का प्रॉब्लम, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये क़यादत लोगों के साथ ये कनेक्ट नहीं है। कनेक्शन जो है लोगों का इमरान खान के साथ, ठीक, और ये जो बीच के इंटरफेसेस हैं ये सिर्फ इसलिए अहम है कि ये इमरान खान से लिंक्ड है। इसके सिवा अगर आप कोई कहें कि कोई इनमें से इलेक्टेबल है या इनमें से कोई अपने जोर पे कोई काउंसिलर की सीट जीत जाए, ये आपके सामने दावे तो कई कर सकते हैं, ये तो सबको पता है। इसके अलावा इनकी कोई पॉलिटिकल जो इनके सामने इनका जो मुस्तकबिल है वो पीटीआई से जुड़ा हुआ है, और अगर ये जुड़ा हुआ ना होता और इनको अपना कारकुन टूटता हुआ नजर आता, अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मेंबर हैं उतने टुकड़े होते। ये बात आपकी ठीक है, एक तो ये बात हाँ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट एजुकेशन, दूसरी तरफ देखिए, इमरान जो
دیکھیے جو اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے وہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتی, کبھی بھی آخری نہیں ہوتی, ٹھیک, اور کبھی بھی بغیر اثر کے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ باہر نکلیں, 10 نکلیں, 10,000 نکلیں, 10 لاکھ نکلیں اور اس کا کوئی اثر نہ ہو. یہ جو آپ ہم ساروں نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا جی پولیٹیکلی اس کا اثر ہوتا ہے, اور پولیٹیکلی اس کا اثر ہوا ہے. عمران خان کی تحریک کی کال کے بعد یکا یک جو ایک طوفان آتا ہے خبروں کا کہ بات ہو رہی ہے, بات نہیں ہوگی, وہ مان رہا ہے, وہ نہیں مان رہا, یہ کہہ رہے ہیں, وہ نہیں کہہ رہے, یہ کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دی اونلی کال جو پارٹی کوئی دے سکتی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے اور اس کو کوئی سیریسلی لے سکتا ہے, اٹس اونلی پی ٹی آئی. ٹائمنگ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا, جہاں تک ٹائمنگ ہے, دیکھیے ٹائمنگ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے پولیٹیکل ٹائمنگ. پولیٹیکل ٹائمنگ اس وقت شاید وہ نہیں, رائٹ, سو دیر یو اگری ود رامزا جی, لیکن وہ کتنی دور ہے. اصل تو بات یہ ہے نا, پولیٹیکل ٹائمنگ کیا آج ہے تو اس کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. یہ دوسری بات یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, لیکن میں اس میں ایک گزارش کروں, دیکھیں بڑی سلپری فیلڈ ہے ہماری پالیٹکس, آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیفینٹ اس میں انتظار کرنا پڑے گا, میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از ایبسولوٹلی رانگ ٹائمنگ. ٹھیک ہے, نمبر 1. اور ہماری جو پولیٹیکل فیلڈ ہے, پولیٹیکل جو ہماری ہے بڑی سلپری ہے. ڈے ٹو ڈے پالیٹکس یو نیور نو. یا ایگزیکٹلی. بٹ اس وقت جو ہے نا, اس وقت جہاں پہ مرال گورنمنٹ کا بھی مطلب جو ڈسپائٹ آل دا کرٹیسزم, جناب فارم 45 تو 47 تو یہ ڈلیور نہیں کر سکتے, تو یہ ہے وہ ہے, سب چیزیں ہم نے دیکھی نا. لیکن اس کے باوجود ان کو جو کریڈٹ ملٹری نے لیا یا آرمڈ فورسز نے لیا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ آرمڈ فورسز کا کریڈٹ جو ہے وہ بھی ان کے حصے میں جا رہا ہے, یا وہ لے رہے ہیں, چلے مطلب اس کو بھی کیش کرا رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے. بٹ دین اگین بائی ڈیفالٹ وہ بھی اس میں کریڈٹ میں شامل ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس وقت جو ہے نا, آپ میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت اگر نکالا جائے گا, میں اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا, اس وقت اگر باہر نکالا جائے گا پروبیبلی ان کو, کیونکہ عمران خان اندر ہے, جیل میں ہے, جو جا کے اس کو ریالٹی چیک دیتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں کہ باہر کی ہو رہا ہے, وہ اس کو پراپرلی صحیح طریقے سے اس کو بتا نہیں رہے. کئی دفعہ اندر سے آگے باہر بھی ٹھیک طرح سے نہیں بتاتے, نہیں دس دے. ٹھیک ہے, ایک تو دیکھیں اسٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک اسپوکس مین چاہیے, پی ٹی آئی کو ایک اسپوکس مین چاہیے, جو گل کرے ایک بندہ کرے, وہ جڑی گل ہے وہ جڑی آخری گل سمجھی جاوے. ٹھیک ہے, وہ ہوتا نہیں ہے. اتنے 4 اینٹ دی ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ کنفیوژن جو ہے وہ ایک کریٹ وہ خود بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے انٹینشنلی کریٹ کرنا ہے, ایک لیکن بائی ڈیفالٹ بھی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو وہ ان کو پی ٹی آئی ڈیمیج ہو رہی ہے, اس سے وہ انہوں فائدہ نہیں ملا بریا, اس میں ڈیمیج ہو رہی ہے. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پراپرلی اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر میجورٹی لوگ باہر جو بیٹھے ہوئے, سارے نہیں, سب کی بات نہیں کر رہا اس وقت لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہے پی ٹی آئی کی, اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میجورٹی لوگ اگر چینج کرنے کی ضرورت ہے کریں. ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں جناب جو لوگ ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں کہ جی دیز آر دا پیپل, بٹ دس از ون اسپوکس پرسن who is going to say whatever he says or she says, that's going to be the ultimate statement. وہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں جو آرگومنٹ ہے نا, وہ بنیادی طور پہ جو میں سمجھ رہا ہوں, دیکھیے ہم جتنے بھی ہمارے جو پولیٹیکل انالیسز ہو رہا ہے اس میں نا ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ تحریک چلے گی, لوگ اسلام آباد آ کے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد آ کے ایک دفعہ پھر وہی ہوگا جو 24 اور 26 نومبر 2024 کو ہوا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ تحریک کی شکل اگر وہ ہے اسلام آباد آنے والی, تو اس کا مطلب ایک ہے. تحریک کی شکل وہ ہے کہ آپ نے 15 جلسے کیے ہیں, کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے. تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سارے شہروں میں کوئی نہ کوئی, جیسے سیاسی جماعت جیسے سندھ میں ہوا,
جیسے سندھ میں ہوا. اچھا دیکھیے تحریک کی شکلیں مختلف ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ ورسز پولیٹیکل پارٹی بات کرتے ہیں نا جی, تو اب اس میں لا محالہ ٹرمینالوجی وہ ایسی استعمال ہونے لگتی ہے کہ جیسے کسی نے آ کے گھیراؤ کر لینا. یہ گھیراؤ والی صورت نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ان کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور لمبا عرصہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان تحریکوں میں یعنی اچھا جہاں تک وقت کی بات ہے, اچھا وقت کے دو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت کی ایک چیز ہے, ایک ہے اس کا سیاسی موقع کہ اس وقت آپ کا میرا جو مخالف ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میں اس پہ ضرب لگاؤں اور اس کا کام تمام کروں. دوسرا اس کے ساتھ بہت اہم کردار ہوتا ہے موسم کا. ہاں ٹھیک, کہ کیا موسم کے اعتبار سے آپ کو تحریک چلانی چاہیے اس گرمی ہبس میں, اس گرمی میں ہبس میں کیا آپ کو تحریک چلانی چاہیے؟ ٹھیک. کہیں آپ لوگوں کو ایسا تو نہیں کریں گے کہ لوگ چاہیں بھی تو گرمی کی وجہ سے نہ نکل پائیں. اور تیسری چیز ہے کہ تحریک جو ہے وہ اس کے آپ نے اس کے ساتھ جوڑا کیا ہے, اس سے حاصل وصول کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تینوں عناصر جب ملیں گے تب تحریک چلے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے کہ اب تک پی ٹی آئی تحریک کی بات کری ہے, ٹائم نہیں دے رہی. ہاں ٹائم نہیں دے رہی. ویسے میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں موسم کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. موسم میں اس موسم کون نکلے گا؟ تسی کہو کہ جی اسی تحریک چلاواں گے راتی 9 بجے تو بعد چلاواں گے, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. سو ایک تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹائمنگ if you go by the climate, that's not feasible. If you go by the book, اس ویلے جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے, اس ویلے جو ریالٹی چیک ہے اس نو اگر سامنے رکھیے تو پھر بھی نہیں سانو اس ویلے تحریک دی کوئی تک بڑھنی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ دس از رانگ ٹائمنگ, رانگ کلائمیٹ. ایگری ود حبیب صاحب, اس ویلے موسم ہی نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ تسی کہو نا جڑا سر وہ مسل والی جڑی گل ہے نا, مسل جڑی ہے نا وہ جب تک شو فل اسٹرینتھ نہیں ہوندا اس ویلے تک اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. اس میں نا رانا صاحب ایک اسی جگہ کی اسی خطے کی مثال ہے ورلڈ وار 2, جس میں برطانیہ اور اس کی الائڈ فورسز دنیا کی جنگ جیت گئی تھیں. اور اس وقت کانگریس, خاص طور پہ انڈین نیشنل کانگریس, مسلم لیگ اتنا ساتھ نہیں, لیکن انڈین نیشنل کانگریس گرفتاریاں بھی, ہر طرح کا استعمال, ہر طرح کے معاملات اس کے دوران بھی اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی. الٹیمیٹلی 2 ہی سال پھر اس کے بعد پارٹیشن بھی ہوئی, یہاں پہ کچھ باتیں ماننی بھی پڑی اور معاملہ اسٹڈیلی سلولی, لیکن جو حبیب صاحب بات کریں, میں ٹینڈ ٹو ایگری ود دیٹ آن دیٹ پولیٹیکل پرسپیکٹو, چلتا تو رہا ساتھ ساتھ. دیکھیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ آج کل کی انوائرمنٹ میں وہ فٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں ملیٹریلی اگر آپ وار گیمز کھیلیں نا تو وار گیمنگ کریں آپ, اور اگر آپ اس انوائرمنٹ کو سامنے رکھیں تو اس انوائرمنٹ میں اور آج کی انوائرمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا اس میں کنٹینیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی تھی اس میں, جو حبیب صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی تھی اور گریجولی چلتا رہا. ٹھیک ہے, ایگریڈ. وہ کنٹینیوٹی یہاں پہ نہیں ہے. آج کل اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں بات کریں نا پی ٹی آئی کی کنٹینیوٹی کی, جو ڈیموز کی اینڈ آل دس, وہ ایک فیز آیا تھا, چل رہا تھا, اس کے بعد وہ فزل آؤٹ ہونا شروع ہو گیا فرام دا لاسٹ لائک پرابلی 8 months. خیر اس میں ایک ڈفرنس یہ بھی تھا کہ وہاں پہ فورن ایگریسر تھا. لفظ آپ نے اتنی بڑی سیاسی جماعت کے لیے فزل آؤٹ آپ نے بڑے آرام سے استعمال کر. ڈیمو کی بات کر, ڈیمو کی مسل, اسٹریٹ مسل پاور کی بات کر. مسل آج وہ آپ کا فزل آؤٹ اس لیے ہو گیا کہ وہی بات آ گئی, اس کے ساتھ اٹیچ کریں کہ جو موجودہ میجورٹی, سب نہیں, میجورٹی لیڈرشپ نے انہیں ڈچ کرایا. ٹھیک ہے, لوگ نکلنا چاہتے تھے, اور اب تو دونوں جگہ اس دفعہ جو پارٹی کے اندر دیکھیں یہ مواقع میں اس سے آئی اگری ود رانا صاحب. دیکھیں 2 جگہ ایسا ہوا. ایک دفعہ جی ہم نے وہ پہنچنا, وہ اپنے جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے وہ اکیلے ہی ڈی چوک پہنچے اور پہنچ کے کہیں اور چلے گئے. اچھا دوسری دفعہ وہ گولیاں چل گئیں. دونوں دفعہ تحریک کا اینڈ بڑا ابرپٹ ہوا. آپ اس کو
آپ اس کا جو اینڈ تھا جی 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 وہ ایسا تھا کہ جیسے مطلب جیسے اس کا وہ بے نتیجہ سی ختم ہو دیکھنے ہم بھی گئے پہ تماشا نہ پہ ہوا. تماشا نہ. اب جو معاملہ ہے کہ کیا یہ تحریک جو آئندہ ہو اگر پی ٹی آئی چلاتی ہے تو کیا وہ اس کا ویل تھاٹ آؤٹ ہونے سے مراد یہ کہ کیا اس کا جو انجام ہے تحریک کا, انجام سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان باہر آ جائے, کیا وہ کنکلوڈ کہاں پہ ہوگی اور کیسے ہوگی کہ بھئی یہ طے کر کے آئیں گے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے جلسہ کر کے چلے جانا. دیٹ از ون تھنگ. بہت بڑا پولیٹیکل پاور کا یہ شو ہوتا ہے نا, یا جی ہم نے فلاں گراؤنڈ پہ جا کے بیٹھ جانا ہے اور ہم نے روزانہ جلسہ کرنا ہے وہاں پہ. یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اب طریقہ کار ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا جو تحریک چلانے کا جو زیادہ وزن ہے نا وہ اب آ گیا ہے 2-3 لوگوں پہ جی, اور انہیں یہ بیٹھ کے سوچنا ہے. مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنی دو دفعہ وہ تحریک کی قیادت کرتے ہوئے آئے اور دونوں دفعہ انہوں نے بڑا ابرپٹلی اس کو اینڈ کیا. بیرسٹر گوہر فور فرنٹ پہ نظر نہیں آئے, وہ کتنے بھی نظر نہیں آ رہے آج کل. اچھا یہ آپ کو اب چیزیں صحیح ہے. اچھا پھر اسی لیے اب آپ کو وہ جو بیان آیا کہ پارٹی کے دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے, وکٹ کے دونوں طرف وجہ کھیلنے یہ والے. ہو اس کی پیچھے. اچھا اب آپ دیکھیں نا, نہیں اب آپ اس کے ساتھ ایک کیا ہوا, اس کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو تاریخیں پڑھ رہی ہیں عدالتوں میں وہاں پہ اب آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ ایک چینج ہے اس بیان کے بعد. حبیب صاحب دیکھو گل سنو, میں پھر بار بار وہی گل کہہ رہا ہوں, لوگ آندے نے, لوگ آئے نے, جی آتے رہے ہیں, آئے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے you know it's a situation, it's a serious situation when there is no leadership. If people come out on the streets without a leaderless لوگ جو ہوتے ہیں باہر آ جائیں اگر, تو وہ ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک سچویشنز کریٹ ہوتی رہی ہیں ان ون وے اور دی ادر. یہ بات ٹھیک ہے, تو وہ آپ لیڈرشپ نہیں ہوئے گی تو کس طرح لے کے ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. جاتے جاتے یہ اسلام آباد میں حبیب صاحب وہ ایک ورڈ لائن نہیں یوز ہوتی تھی, دا کانسٹیٹیوشن از ہیلڈ ان ابیئنس. جی یہ بھی کوئی افواہیں عجیب سی کہ فیوچر کے حوالے سے چل رہی ہیں. رہتے تو آپ میرا خیال ہے اسلام آباد میں, میرا خیال ہے پاکستان میں وہ لمحہ کبھی گزرا ہی نہیں کہ جب پاکستان کے اندر یہ بات نہ ہو رہی ہو. یہ پاکستان کے اندر ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے کہ لو جی امکانات, لو جی, اور وہ امکان کبھی ختم بھی نہیں ہوا, ہمیشہ کہیں نہ کہیں رہتا. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا, وہ ایک سمپل سی بات ہے, میں اس پہ ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن پہ نہیں آؤں گا, لیکن میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ وہ ایک فریز ہے اینڈ اچھا فریز بنا ہوا ہے, اٹ سیز ایوری تھنگ. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, پیریڈ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ جی. اللہ حافظ.